बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा मैं और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है जितने भी अभी तक वाइटल न्यूज़ पे अनसब्सक्राइब हैं, यानी सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ तो ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहे। अब बात करते हैं, कुछ खबरें हैं, बड़ी अहम खबरें हैं। पहली खबर तो, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आ चुके हैं और कल इमरान खान साहब से उन्हें मुलाकात की और पता ही चला तमाम गिले शिकवे दूर हो गए। और इसके साथ साथ जो है बाकायदा उन्होंने ये कहा कि मैं तमाम चैलेंजेस जो है कबूल करने के लिए तैयार हूँ। और अब आपको पता है कि 22 अगस्त को जो है तरनौल के जलसे की तैयारियाँ मुसलसल चल रही हैं और बड़े पैमाने पे और बड़ा जोश व खरोश जो है सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है बड़ा जोश व खरोश दिखा रहे हैं, ख़ासतौर पर तरनौल के जलसे के सिलसिले में। और आपको याद होगा कि मानसरे का भी जलसा था, उसमें भी शेर अफजल मरवत साहब वहाँ पे मौजूद थे। और शेर अफजल मरवत साहब ने अब बाकायदा टीवी शोज़ पे आके ये एक तरीके से मीडिया को तनकीद का भी निशाना बनाया। कल वो जियो पे बैठे हुए थे और जियो में उनके जब बैठे थे तो उन्होंने मीडिया पे को तनकीद का निशाना बनाया। उनके साथ घड़ी घड़ी बार बार ये सवाल किया जा रहा था कि आपके ऊपर तो बड़ा बदएतमादी का एक तरीके से जो है तासुर था, तो इस पर वो जो है वो शो छोड़ के जो है वो फिर चले गए। अब आपको पता है इसके साथ साथ जो है ज़ाहिर है मानसरे का भी जलसा बड़ा अच्छा हुआ था। लोगों का भी कहना है, मुबस्सिरीन का भी कहना है, रिपोर्टर्स का भी कहना है। और अब जो है तरनौल जो 22 अगस्त को जो जलसा होने जा रहा है उसकी भी तैयारी हैं, ज़ोरों शोर से चल रही हैं। लोग जो है ख़ासतौर पे इस्लामाबाद में भी बड़ा जोश व खरोश दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ जब बात हुई तो शेर अफजल मरवत साहब ने बताया कि मुझे बाकायदा अब ये कह दिया गया है और मैं अब जो हूँ KPK में और पंजाब में और सिंध में जो है इस मूवमेंट को लीड करूँगा। इस तरीके से बात की कि मैं अब इसको जो है खुल के मतलब एक तरीके से तमाम तैयारियाँ मैंने कर ली हैं और मैं जो है इन तमाम जलसों को जो है एक तरीके से लीड करूँगा। तो बड़े जोश व खरोश के साथ जो है वो सामने आ रहे हैं। तो नाज़रीन, तरनौल के जलसे के लिए जो है बाकायदा हुकूमत ने इजाज़त दे दी है और बाकायदा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में बड़ा जोश व खरोश पाया जाता है तरनौल के 22 अगस्त के जलसे के लिए और भरपूर तैयारियां चल रही हैं। लेकिन लोगों का साथ में ये भी कहना है कि आपने माजी में देख लिया कि जब जलसों की इजाज़त मिलती है तो जलसा होने से चंद घंटे पहले ही जो है उसको मनसूख कर दिया जाता है या उसकी जो परमिशन को है उसको ख़त्म कर दिया जाता है या वहाँ पुलिस आ जाती है, सबको भगाना शुरू कर देती है। ये भी आपके सामने। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है वो जोश व खरोश बड़ा पाया जा रहा है क्योंकि हुकूमत ने इसकी इजाज़त दे दी है। अब दूसरी खबर पे आते हैं कि कल इमरान खान साहब ने बाकायदा गौहर खान साहब जो PTI के चेयरमैन हैं उनको जो है एक टास्क दिया है। वो टास्क ये दिया है कि शिबली फराज साहब को और शेर अफजल मरवत साहब को आमने सामने बिठाया जाए और उनको गले लगाया जाए, जफ़ी पाई जाए और उसके बाद इनके तमाम गिले शिकवे दूर किए जाएँ। और मैं चाहता हूं कि ये दोनों गिले शिकवे दूर करें और आपस में मिल बैठें और फिर साथ पार्टी को आगे चलाएं और साथ मिल बैठ के जो है वो काम करें। अब ये बात तो हो गई, ये सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब के साथ इतने मेहरबान क्यों हैं, ये बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं। उसका जवाब बड़ा आसान सा है कि उसका जवाब यही है कि इस वक्त पार्टी जो है गुज़िश्ता से व्यवस्था अगर आपने देखी कि जब शेर अफजल मरवत साहब चला रहे थे KPK में तमाम लोगों को इकट्ठा भी कर लेते थे, बाहर भी लोग आ जाते थे और बड़ा दिलेरी के साथ मुकाबला करते थे, पुलिस से भी करते थे और डरते भी नहीं थे और शर्मिंदा भी नहीं होते थे। तो लोगों का ये कहना है कि इस वक्त जो पोजीशन है वो ऐसी लग रही है कि पार्टी बिल्कुल खामोश है। तो इस वजह से एक तरीके से कंप्रोमाइज़ किया है इमरान खान साहब ने और उन्हें शेर अफजल मरवत साहब को बुलाया और बाकायदा गले लगाया और फिर तमाम गिले शिकवे दूर है। जिस तरीके से बाहर आके शेर अफजल मरवत साहब ने सबको बताया उससे तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि ये चीज़ है। अब बात ये होती है कि शेर अफजल मरवत साहब की और शिबली फराज साहब की गौहर खान साहब जो है वो ये मेल जोल करा सकते हैं, गले लगवा सकते हैं, दोस्ती करवा सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अब इस पे लोगों का ये कहना है कि ऐसा लगता नहीं है कि शिबली फराज साहब जो हैं वो इस पर मानेंगे। एक मुबस्सिर का तो ये भी कहना है कि मुझे पता है कि शिबली फराज साहब की जो ना तो गौहर खान साहब से बनती ना शेर अफजल मरवत से बनती है, तो ऐसा लगता नहीं है कि शिबली फराज साहब जो हैं वो मान जाएंगे। ऐसा लगता है कि शिबली फराज साहब जो हैं इस चीज़ को नहीं मानेंगे, इस चीज़ को मना कर देंगे और वो घर पे बैठ जाएंगे। और वही होगा कि जब अगर वो घर पे बैठ गए और फिर आइंदा कभी उनको पार्टी की ज़रूरत पड़ी तो पार्टी उनको बुला लेगी। लेकिन सरेदस्त
ایسا لگ رہا ہے کہ شبری فراز صاحب جو ہیں اس پہ مانیں گے نہیں، عمران خان صاحب کی اس تجویز پہ جو انہوں نے گوہر خان صاحب کو دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو شیر افضل مروت کو باہر لے کے آ رہے ہیں یا دوبارہ پارٹی میں ان کو خوش آمدید کہا ہے، گلے لگایا ہے، وہ وجہ یہی ہے کہ اس وقت پارٹی بالکل خاموش ہے، اور شیر افضل مروت صاحب میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ لوگوں کو پروٹیسٹ کے لیے باہر نکال سکتے ہیں، جیسے کہ کے میں ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ تو اب جو ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے پارٹی بالکل خاموش ہے، تو مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اس لیے شاید عمران خان صاحب نے کمپرومائز کیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شیر افضل مروت میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں، لوگوں کو جوش اور ولولے کے ساتھ آگے بڑھا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دلیری سے مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈیلیور بھی کرتے ہیں اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ اس قسم کی یہ باتیں مبصرین نے کی ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کمپرومائز کیا، اور عمران خان صاحب نے ان کو بلا کے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ آپ آپ واپس آ جائیں اور اپنے جلسوں میں ایک طریقے سے شرکت کریں یا لیڈ کریں۔ بہت سے لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ گوہر خان صاحب کی جگہ جو ہے عمران خان صاحب کسی وقت گوہر خان صاحب کی جگہ جو ہے شیر افضل مروت صاحب کسی وقت لے سکتے ہیں، یہ ان کا خیال ہے، کیونکہ جس طریقے سے گوہر خان صاحب تو اتنے جوش اور ولولے کے سامنے نہیں آتے ہیں، ذرا کمپرومائزنگ وے میں بات کرتے ہیں، لیکن جو صلاحیت شیر افضل مروت صاحب میں، یعنی لوگوں کو کھینچ لاتے ہیں، ان کی آواز پہ لوگ باہر نکل آتے ہیں، اور وہ دلیری سے پولیس کا بھی مقابلہ کرتے ہیں اور چیزوں کا بھی مقابلہ کرتے ہیں اور ڈیلیور بھی کرتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے، مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو جو ہے گوہر خان صاحب کی جگہ جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب لیڈ کریں۔ جیسے ناظرین ایک اور خبر گردش کر رہی ہے، خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ باقاعدہ جو ہے اب جو رپورٹرز ان کے پاس جاتے ہیں ان پہ پابندی لگنے والی ہے اس قسم کی، یا جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور باہر آ کے جو خبریں سرکولیٹ کرتے ہیں اور وہ پھر خبریں جو ہے اخبار کی زینت بنتی ہیں یا سوشل میڈیا کی زینت بنتی ہیں، تو شاید ان پہ بھی آگے جا کے پابندی لگے، کیونکہ جس طریقے سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اس سے تو اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے پابندی ہو جائے گی، اور جو لوگ باقاعدہ ان سے مل کے آئیں گے وہ باہر آ کے جو ہے کوئی بھی چیزیں جو ہے وہ سرکولیٹ نہیں کر سکتے۔ ابھی تک تو یہی اندازہ ہو رہا ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ پابندی لگ جاتی ہے تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کہیں گے کہ یہ تو میرا حق ہے، کیونکہ ان کو یہ حق جو ہے وہ عدالت نے دیا، اور واقعی یہ بات صحیح بھی ہے کہ ان کا حق ہے کہ وہ میڈیا سے بات کر سکتے ہیں، اور وہ ہمیشہ جو ہے جب بھی اڈیالہ جیل میں کوئی کیس کی سماعت ہوتی ہے تو میڈیا وہاں جاتا ہے، اس سے وہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ اب حق جو ہے کس طریقے سے جو ہے ان سے چھینا جائے یا لیا جائے، ظاہر ہے عدالت نے ان کو یہ حق دیا ہے، تو اس پہ ایک مبصر کا کہنا ہے اس میں کوئی ایسی بہت بڑی بات نہیں ہے، اس میں ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، اس کا حل یہی ہے کہ جتنے رپورٹرز جو ہیں، جو اداروں کے، اخباروں کے، ٹی وی چینلز کے رپورٹرز ان کی کوریج کرنے جاتے ہیں، یعنی کورٹ رپورٹرز بھی جو ہوتے ہیں وہ ان کی جو ہے کوریج کرنے جاتے ہیں، وہ خود ہی یہ کہ بائیکاٹ کرتے ہیں کہ ہم خود نہیں آ سکتے کیونکہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے، ہم اتنی دور سے روز آتے ہیں، ہمیں تلاشی دینی پڑتی ہے، ہمیں گاڑی کہیں کھڑی کر کے بہت پیدل چلنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد بھی جو ہے ہم بہت دور بیٹھ کے آپ کی کوریج کرتے ہیں، تو روز ہم نہیں آ سکتے۔ تو یہ ایک حل ایک مبصر کا کہنا ہے، حالانکہ مجھے اس میں کوئی اتنی بہت بڑی بات نظر نہیں آ رہی ہے، صداقت نہیں لگ رہی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ادارے تو یہ چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی جو بھی خبر باہر نکلے تو اس سے ظاہر ہے کہ ان کی خبر بھی ظاہر ہے کہ اس پہ ایک طریقے سے ٹھیک ٹھاک پذیرائی ملتی ہے کہ بھائی ان کی خبریں چھپ رہی ہیں، یعنی عمران خان صاحب کی۔ تو یہ جو ادارے ہیں، میڈیا کے ادارے ہیں، کیا اپنے رپورٹرز کو روکیں گے؟ تو اب یہی دیکھنا ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ ہے کہ یہی ایک حل ہے کہ یہ جو جتنے رپورٹرز، کورٹ رپورٹرز یا کوریج کے لیے وہاں پہ اڈیالہ جیل پہنچتے ہیں، وہ خود ہی بائیکاٹ کرتے ہیں کہ جی ہم سے نہیں ہو سکتا، ہمیں بڑی سیکورٹی دینی پڑتی ہے، سیکورٹی کے لیے اس کے علاوہ ہمیں بہت پیدل چلنا پڑتا ہے اور ہمارے ساتھ بڑی مشکلات ہیں اور ہمیں روز آنا پڑتا ہے۔ تو وہ ایک حل ہے کہ وہ خود جو ہے اس پہ بائیکاٹ کر دیں، تو پھر جا کے جو ہے عمران خان صاحب کی ظاہر ہے پھر خبریں باہر نہیں نکلیں گی۔ اب اس میں جو میڈیا مالکان ہیں اگر وہ خود ہی ان کو روک دیں گے، وہ خود ہی نہیں بھیجیں گے، تو ظاہر ہے پھر عمران خان صاحب کی کوئی بھی خبر جو ہے باہر نہیں نکلے گی۔ تو یہ ایک ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی دوسری جو ہے حل نظر نہیں آتا۔ یہ ایک مبصر نے حل دیا ہے کہ اس قسم کی اگر یہ بات ہو جائے گی تو عمران خان صاحب کی کوئی بھی خبر جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے باہر نہیں نکلے گی۔ آپ کو پتہ ہے کل سے ایک اور خبر گردش کر رہی ہے، وہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ہے کہ وہ بھی جو ہے ایک طریقے سے اسٹرائکہ میں آ رہے ہیں، یعنی جو اسٹرائکہ ہے جنرل فیض حمید صاحب کا ہے، عمران خان صاحب کا ہے، تیسرا ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے، کیونکہ
ایک مبصر کا اس پہ یہ کہنا ہے کہ بھئی جب 7 مئی کو جو ہے عمران خان صاحب جب گرفتار ہوئے تھے تو ظاہر ہے کہ پورے ملک میں پروٹیسٹ شروع ہو گیا تھا، اور اس پروٹیسٹ میں لوگ باہر نکلے تھے اور باقاعدہ فوجی تنصیبات پہ 200 کے قریب تنصیبات پہ حملہ کیا تھا، اور اس میں جو ہے ثاقب نثار صاحب جو ہے اپنے پرانے دوست پرانے ججز کے ساتھ جو ہے کچھ ثبوت ملے کہ وہ اس میں رابطے میں تھے. تو ایک طرف عمران خان صاحب تھے، دوسری طرف جنرل فیض صاحب تھے، اور تیسری طرف اس جو ہے ثاقب نثار صاحب کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ججز کے ساتھ رابطے میں تھے، اور اس طریقے سے یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ ایڈوائز کر رہے تھے اپنے لوگوں کو، اور جنرل فیض حمید صاحب جو ہے وہ باقاعدہ تنصیبات کی جگہ کو، جو جگہیں ہیں وہاں پہ اس کو ایک طریقے سے نشاندہی کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ثاقب نثار صاحب جو ہے باقاعدہ اپنے ججز ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں تھے. تو یہ اس قسم کے ثبوت ملے ہیں جس سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک ٹرائیکا سا بن رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے یہ ٹرائیکا میں جو ہے یہ تینوں حضرات جو ہیں وہ شامل تفتیش ہوں گے. ایسا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں یہ ٹرائیکا ایک طریقے سے سامنے آ رہا ہے، اور اس ٹرائیکا کا مقصد ہی یہی تھا کہ ملک میں ایک طریقے سے بغاوت ہو جائے اور فوج پاکستان جو ہے وہ تقسیم ہو جائے. ان تینوں کا یہ مبصر کا کہنا ہے، میرا نہیں کہنا ہے، یہ ان کا کہنا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے یہ نام لیا جا رہا ہے ثاقب نثار صاحب کا، تو یہ تینوں کا ایک ٹرائیکا تھا جو کہ ان تمام 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو ہے پاکستان کو ایک طریقے سے پاکستان میں بغاوت چاہتے ہیں اور افواج پاکستان کی تقسیم چاہتے ہیں. تو یہ تینوں کا ایک ٹرائیکا تھا، لیکن یہ ٹرائیکا فیل ہو گیا، اور اس سے ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو فائدہ ہوتا. ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کو جب یہ کامیاب ہو جاتا تو عمران خان صاحب ایک طریقے سے قائد بن کے باہر آ جاتے ہیں اور ان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہ تمام کا تمام جو ہے پلان وہ فیل ہو گیا ہے. اب دیکھتے ہیں ناظرین اس کے آگے کیا ہوتا ہے. جو بھی خبریں آئیں گی ہم آپ کو بتائیں گے. اس وقت کے لیے اتنا کافی ہے. اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.